وہ بہت برق رفتاری سے نیچے آ رہی تھی۔ ایک ساتھ دو سیڑھیاں اترنے کی کوشش میں 2 بار اس کا پیر اٹکا تھا۔ طویل سفید گاؤن بار بار پیروں میں الجھ کر تار تار ہونے لگا تھا، لیکن اسے اس وقت کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ بیرونی دروازے کا قفل کھولنے میں کامیاب رہی۔ اس ساحلی شہر میں بے موسم کی بارش کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ عام حالات میں وہ اس سے لطف اندوز ہوتی، مگر اس وقت ذہن پر ایک ہی بات سوار تھی کہ کسی طرح اس جگہ سے باہر نکلا جائے۔ تیز پانی کے چھینٹے اس کے زخمی جسم پر کوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ جسم پر جا بجا لگے دانتوں اور کھرونچوں کے نشانات سے مسلسل خون کی روانی جاری تھی۔ زخموں کی تکلیف کو دو چند کرتا یہ احساس کہ یہ سلوک اس کے شوہر نے کیا ہے، اس کی کمزوری میں اضافہ کر رہا تھا۔ اپنی شب زفاف کو شوہر کی بربریت سے بچانے کے لیے وہ چھپتی پھر رہی تھی۔ گھر سے باہر پھیلے وسیع گارڈن میں جھومتے بڑے بڑے ناریل کے درخت اس کے لیے اچھی پناہ گاہ ثابت ہوتے اگر وہ وہاں جانے کی ہمت پاتی۔ جسم سے تیزی سے بہتا ہوا خون اس پر کمزوری طاری کرنے لگا تھا۔ گاڑی چند قدم کے فاصلے پر موجود تھی، مگر اس کی چابی لینے کے لیے اندر جانے کا حوصلہ ناپید تھا۔ بے بسی کے عالم میں جان بچانے کی آخری کوشش کے طور پر وہ ننگے پاؤں پیدل ہی وہاں سے نکل گئی۔ پہاڑیوں پر بنے یہ کاٹیج ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پر تھے کہ ان کا درمیانی فاصلہ پاٹنے کے لیے بھی 10-15 منٹ لگ جاتے۔ وہ اندھیرے میں چھپی چٹانوں کو تراش کر بنائی گئی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ اسی وقت گھر کا مین گیٹ کھلنے سے باہر آنے والی روشنی نے تھوڑی دیر کے لیے زینوں کو بھی منور کر دیا۔ اس نے پلٹ کر کسی وحشت زدہ ہرنی کی مانند دیکھا اور رفتار مزید بڑھا دی۔ آخری قدمچہ اس کے پیر کے لمس سے آشنا ہو پاتا کہ اچانک لگنے والے جھٹکے سے الٹ کر سنگی فرش پر کمر کے بل ٹکرائی۔ اس کی لمبی زلفیں کسی کی گرفت میں تھیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس ساکت پڑی رہی۔ وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑے اس کے گالوں اور گردن سے نکلتے خون کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ جگمگاتی آنکھوں کا رنگ اس وقت کبوتر کے خون کی سی رنگت لیے ہوئے تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اچانک چہرے کے نقوش بگڑنے لگے۔ ذہن میں ہوتی سنسناہٹ میں اس کی نو بیاتہ دلہن کی گونجتی چیخیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ اب آپ اپنی دلہن کو پیار کر سکتے ہیں، پادری نے بائبل کو بند کرتے ہوئے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ دلہا کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ سفید براق لباس میں ملبوس دلہن کو دیکھنے لگا۔ اپسرائیں زمین پر نہیں اترتی، مگر اپنی زندگی کے اس خاص دن ہر لڑکی خود کو اپسرا سمجھتی ہے، اپسرا دکھنا چاہتی ہے۔ وہ بھی خوبصورت نظر آنے کے سارے جتن کیے ایک نگاہ خاص کی منتظر تھی۔ ضبط کی آخری منزلوں پر کھڑی بیلا سے اب یہ سب تماشا دیکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ شادی کی پوری تقریب میں مکمل برداشت کے ساتھ شریک ہوئی تھی کہ عدم شرکت کی صورت میں مزید طنز برداشت کرنا پڑتے، مگر عین تقریب کے اختتام پر ضبط کی تنابوں کا ہاتھ سے چھوٹنا وجود میں بھونچال لے آیا تھا۔ مصنوعی بردباری کا بت پارا پارا ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے محبوب کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا اس جیسی تسلط پسند لوگوں کے لیے جان کنی کے عذاب سے زیادہ سخت ہوتا ہے شاید۔ چرچ کے پرسکون ماحول میں اس کی یہ حرکت نمایاں ہوئی تو نئی نویلی دلہن تمسخرانہ انداز میں اسے تیز تیز قدموں سے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ برابر کی بینچ پر بیٹھا اس کا شوہر اس حرکت پر جیسے زمین میں گڑ گیا۔ اس کی پرتپش نگاہیں باہر کی تیز دھوپ میں اوجھل ہو جانے تک اسے گھورتی رہیں۔ لوگوں کی ترہم بھری مذاق اڑاتی نگاہوں کو سہنے کا مزید خود میں حوصلہ نہ پاتے ہوئے وہ بھی اپنی بیوی کے پیچھے ہی چرچ سے نکلتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے خطا کار۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چرچ سے نکلی تو غصہ کسی آتشی سیال کی طرح رگو پے میں ٹھاٹھیں مارتا رہا تھا۔ اینٹونیو سے محبت کا یہ رشتہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ گوا کی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزرنے والا بچپن جوانی کی بہار آنے سے پہلے ہی محبت کے شگوفے کھلانے لگا تھا۔ 2 متضاد تہذیبوں کا ٹکراؤ دوستی پر کبھی اثر انداز نہیں ہو سکا۔
بتدریج تبدیل ہوتے ہوئے جذبات کا بہاؤ جلد ہی رویوں میں جھلکنے لگا تو کھلتے شگوفوں کی خوشبو سے ماحول کیسے محفوظ رہتا۔ دوستوں میں رومیو جولیٹ سمجھے جانے والے کچھ ہی عرصے میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم سے ہو گئے تھے۔ جب وہ اپنی شادی کے لباس کا ڈیزائن پسند کرنے کے مرحلے تک آ پہنچی تب سرد و گرم چشیدہ بوڑھوں کو مذہبی روایات کی پاسداری کا خیال ستانے لگا۔ اینٹونیو کی فیملی کو یکدم ہی احساس ہوا کہ ایک ہندو لڑکی ان کے گھر کے لیے مناسب بہو نہیں ہو سکتی، جو اپنی روایتی براہمن طور طریقوں کے ساتھ جن پر اسے بجا طور پر فخر ہے کبھی ان کی روایتوں کو نہیں اپنائے گی۔ اینٹونیو کے بقول اس نے والدین کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر دو تہذیبوں کو ایک کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے روایت پسند والدین کو منانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے منانے کی کوششیں شاید وہ مزید جاری رکھتی اگر وہ گوا سے اچانک غائب نہ ہو جاتا۔ سال بھر تک اس کی منتظر رہنے کے بعد اس نے سیبیسٹین سے شادی کر لی اور ایک اچھی بیوی بننے کی پوری کوشش کی۔ ایک عیسائی سے شادی شاید ایک لاشعوری کوشش تھی اینٹونیو کے والدین کو یہ دکھانے کی کہ محبت فاتح عالم ہے۔ اگر دل بدل جائے تو تہذیبیں بھی بدل جاتی ہیں۔ روایات گھر بنانے میں رکاوٹ نہیں بنتی، ضد بنتی ہے۔ سیبیسٹین ایک اچھا انسان تھا۔ اس کے ماضی سے مکمل واقفیت رکھنے کے باوجود اس نے کبھی اس بارے میں تجسس کا اظہار نہیں کیا۔ دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر جاتی اگر اینٹونیو واپس نہیں آ جاتا۔ وہ نہ صرف واپس آیا بلکہ اپنے ساتھ ایک عدد منگیتر بھی لے آیا، ایک ہندو بیوروکریٹ فیملی کی خالص براہمن لڑکی۔ خوبصورتی میں شاید وہ بیلا کے آس پاس بھی نہیں تھی، مگر بے تحاشا دولت اس کی کم روئی کا پردہ بن گئی۔ اینٹونیو کی بے تحاشا دولت اور نئے منصوبے اس کی تمام کوتاہیوں کا مداوع بن گئے۔ جلد ہی اس نے قصبے میں سٹورز کی چین کا افتتاح کیا اور قصبے کا ہر نوجوان اس کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہو گیا، مگر اس نے خود ہاتھ بڑھایا تو سیبیسٹین کی طرف، اور اب اینٹونیو کے بزنس پارٹنر کی بیوی کی حیثیت سے وہ اس کی شادی میں بھی شریک تھی۔ عین اختتام پر جب سب کچھ ختم ہونے والا تھا وہ اپنی جذباتیت پر قابو نہ رکھ پائی۔ جانے سیبیسٹین میرا یہ قصور معاف کرے گا یا نہیں، اس نے چٹان پر مضبوطی سے قدم جماتے ہوئے سوچا۔ ساحل کی تیز ہوا میں اس کے سیاہ لہراتے بال بار بار چہرے سے ٹکرانے لگتے۔ سمندری پانی کی نمکین بوچھاڑ چٹان سے ٹکرا کر اس کا لباس بھگونے لگی تو اس نے مزید آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نیلا آسمان سمندر کی نیلاہٹوں کے ساتھ مل کر دل و دماغ پر سحر طاری کر رہا تھا۔ آبی پرندوں کے شور میں موجود زندگی، ارد گرد موجود نباتات اور اونچے ناریل کے پیڑوں سے گزر کر آتی ہوا نے اس کے مزاج کی تپش پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ غصے کا ابال اترتے ہی اپنی جذباتیت اسے شرمندہ کرنے لگی تھی۔ سیبیسٹین کو اس کے اس طرح اچانک اٹھنے پر کن نظروں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور وہ خود اپنی حرکت کی صفائی کن الفاظ میں دے گی۔ خیالات کا اتار چڑھاؤ دوبارہ اسے مضطرب کرنے لگا۔ ساحل پر خرمستیاں کرتے سیاح اب دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگے تھے تو اس نے بھی واپسی کے لیے ڈھلان پر قدم جمایا۔ اس نے پردے سمیٹ کر ایک طرف کر دیے۔ رات ہوئی، زوردار بارش کے بعد ماحول مزید نکھر آیا تھا۔ ناشتہ تیار ہے، سیبیسٹین کو اندر آتا دیکھ کر اس نے بناوٹی اطمینان سے کہا، ورنہ اندر ہی اندر اضطراب کی کروٹ لیتی لہریں اسے مسلسل بے سکون کر رہی تھیں۔ اسے سیبیسٹین کے رد عمل کا خوف تھا۔ کیا خیال ہے آج آؤٹنگ پر نہ چلا جائے؟ اس نے تجدید تعلق کی ایک اور کوشش کی۔ ٹی وی آن کرو ذرا، وہ سنجیدگی سے کہتا ناشتے کی ٹیبل پر براجمان ہو گیا۔ بیلا نے اتنے پر بھی سکون کی سانس لی، ورنہ کل رات ہونے والے زوردار جھگڑے کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی کی نیا ڈولتی ہوئی لگنے لگی تھی۔ پلیٹیں ٹیبل پر سیٹ کرتے ہوئے اس کی تمام حسیات ٹی وی کی طرف مرکوز ہوئیں، جہاں ایک انسپیکٹر کسی قتل کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ لاش کی حالت دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ وہ مسٹر اینٹونیو ڈی سوزا کے ہاتھوں سے قتل ہوا، لیکن ابھی تک مسٹر اینٹونیو ڈی سوزا کی موت کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ فوری طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، یقیناً تفتیش سے بہت کچھ سامنے آئے گا۔ ناظرین، یہ تھی مسز شلپا ڈی سوزا کے اندوناک قتل پر انسپیکٹر آشیش اگروال کی رائے۔ چلتے چلتے واضح کر دیں کہ نوجوان بزنس مین مسٹر اینٹونیو ڈی سوزا
اور مسز شلپا ڈسوزا صرف ایک روز قبل ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ ان کی ملازمہ جس نے صبح سویرے لاشیں دریافت کی ہیں، ان کے مطابق اسے کل شادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد رخصت کر دیا گیا تھا، ورنہ شاید صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ شادی کے روز دلہن کا بے ایمانہ قتل اور دلہا کی پراسرار موت بہت سے سوالات چھوڑ گئی ہے۔ نیوز کاسٹر کچھ اور بھی بولتی رہی، مگر بیلا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اسکرین پر شلپا کی لاش کی تصاویر دکھائی جانے لگیں۔ نرخرا اور چہرہ کچھ یوں بریدہ تھا جیسے کسی درندے کے جبڑوں سے اس کا آدھ چبایا شکار نوچ کر نکالا گیا ہو۔ بقیہ جسم پر زخم تلاش کرنا مشکل تھا۔ سفید عروسی لبادے پر جا بجا نظر آتے خون کے دھبے یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ مقتولہ کا وقت نزاع اذیت ناک رہا ہوگا۔ رات ہونے والی بارش سے جائے وقوع کافی حد تک صاف ہو چکی تھی۔ کمرے میں مرگ سا سکوت طاری تھا۔ بیلا اچانک ابکائیاں لیتی سنک کی طرف پلٹی۔ سیباسٹین کی پھٹی ہوئی نگاہیں یک ٹک اسکرین کی طرف مرکوز تھیں۔ وہ بہت احتیاط سے بیگ کو تھامے اسے ایک ٹرے کے نزدیک لایا جس کی سوراخ دار سطح اسے کسی قسم کے سانچے کی شکل دے رہی تھی۔ کھولتے ہوئے انابی محلول کو ایک جدید ڈراپر کی مدد سے سانچوں میں بھرتے ہوئے وہ حد درجہ منہمک تھا کہ اچانک دروازہ دھاڑ کی آواز سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے دہل کر دروازے کی سمت دیکھا اور ہاتھ لگنے سے بیکر زمین بوس ہوا۔ محلول کے چھینٹے دور دور تک پھیل گئے۔ وہ اچھل کر کھولتے ہوئے ارک سے دور ہٹا۔ خدا کی پناہ، یہ کیا طریقہ ہے کسی کی لیب بلکہ گھر میں داخل ہونے کا؟ اس نے پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ انابی ارک تیزی سے جمنے لگا تھا۔ اپنی پریشانی میں وہ بیلا کی فک ہوتی رنگت کو یکسر نظر انداز کر گیا۔ انٹونیو مر گیا آنند، بیلا کی لرزیدہ آواز پر اس نے چونک کر دیکھا تو اس کی پریشان حالی کا اندازہ ہوا۔ وہ اسفنج سے صفائی کرتے ہوئے یکدم رک گیا۔ اس نے بیلا کو تھاما اور اسے لیب سے باہر لے جانے لگا۔ جاتے ہوئے وہ احتیاط سے لیب نما کمرے کا دروازہ بند کر گیا، لیکن باہر نکلتے ہوئے کھڑکی بند کرنا بھول گیا۔ بیلا کے گھر سے نکلتے ہی سیباسٹین نے تیزی سے جگہ چھوڑی۔ انٹونیو کی قبل از مرگ بیان کی گئی حالت نے اس کے حواس مخل کر دیے تھے۔ وہ فوراً بیڈ روم کی طرف لپکا اور میٹرس اٹھا کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ مطلوبہ چیز ہاتھ میں آتے ہی تیزی سے اسے باہر نکال کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ سفید شفاف سلوف کے کرسٹلز کھڑکی سے آتی روشنی میں چمکنے لگے تھے۔ ہے تو دکھ کی بات، مگر ضروری ہے کہ اسے تلف کر دیا جائے، اس نے خود کلامی کی۔ برق رفتاری سے اس تمام پاؤڈر کو سنک میں خالی کر کے نلکا کھول دیا۔ پانی کی دھار نے فوراً ہی تمام صفوف نالی میں بہا دیا۔ اس نے کچن میں نظر گھمائی۔ دودھ کا ڈبہ سامنے ہی دھرا تھا۔ اسے بھی سنک میں انڈیل کر کینچی سے ڈبے کا دہانہ کھولا اور تھیلی اس کے اندر رکھ دی۔ اسے اپنا آپ کسی مجرم جیسا محسوس ہوا۔ ڈبے کو ڈسٹ بن میں ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ انٹونیو کی حالت نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ گردن دبوچے جانے کے خوف نے اسے بے سکون کر دیا تھا۔ انسپکٹر اشیش اگروال ایک ذہین اور مستعد شخص تھا۔ اگر اس میں یہ خوبیاں نہ ہوتیں تو گوا کا یہ ہائی پروفائل کیس کبھی مقامی پولیس کے حوالے نہ کیا جاتا، لیکن بڑوں کے اس اعتماد نے کیس کا جلدی حل کا دباؤ اس پر بڑھا دیا تھا۔ اسے جلد سے جلد جانچ مکمل کر کے اس کے دولت مند والدین اور میڈیا کو مطمئن کرنا تھا جو انٹونیو کی موت کو مسلسل قتل ثابت کرنے پر مصر تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا انٹونیو کے والدین کی جانب سے مہیا کی گئی اس کے دوستوں اور کاروباری رفیقوں کے علاوہ اس سے معمولی سی بھی چپکلش رکھنے والوں کے ناموں کی لسٹ پر نظر دوڑا رہا تھا۔ ایک علیحدہ کالم میں تنازع کی وجوہات بھی درج تھیں۔ سر فہرست نام پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ سبھاش مہرا نے ایک بزنس ٹائکون کسی ہشت پاہ کی طرح شہر کے ہر بزنس میں اپنے ہاتھ پھیلا رکھے تھے۔ وہ ایک بڑا ٹیکس دہندہ تھا۔ ایسے لوگوں کی رعونت انہیں خود کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہے۔ اس سے کسی بھی قسم کی معلومات کا حصول آسان نہ ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اشیش نے دونوں کے درمیان وجہ تنازع کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ کسی کی کمرے میں موجودگی نے اسے چونکا دیا۔ سر، یہ انٹونیو ڈیسوزا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ اس کے نائب فرنینڈس نے سلوٹ کرتے ہوئے 2 لفافے اس کے سامنے دھر دیے۔ دیکھیں، مسز شلپا کی موت کی وجوہات واضح تھیں۔
اس کے اندازے کے مطابق خون زیادہ بہہ جانا موت کی وجہ بنا۔ سب سے گہرا زخم اس کے نرخرے پر موجود تھا۔ ڈسوزا کے دانتوں اور ناخنوں میں پھنسے اس کی جلد کے ریشے یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اسی کی درندگی کا شکار ہوئی ہے۔ یہ موت کا ٹائم اتنا ایکوریٹ بتایا ہے، 11:30 سے 12۔ یہ اس ٹائم وہیں موجود تھا کیا؟ انسپیکٹر نے اپنے نائب کو مخاطب کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کرنے والے ڈاکٹر کا مذاق اڑایا۔ سر، رات بارش ہوئی تھی، لاش بالکل دھلی دھلائی پڑی تھی، 15-20 منٹ بارش ہوئی ہے، اسی سے مدد لی ہے ڈاکٹر بیمبو نے۔ نائب نے ہلکے سے ہنس کر وضاحت کی۔ ڈاکٹر بیمبو کا اصل نام تو روبرٹو گونزالوس تھا، مگر اپنے لمبے قد اور چڑچڑے مزاج کی وجہ سے پولیس والوں میں بیمبو یعنی بانس مشہور تھا۔ جانتا ہوں رے فرنینڈس، تو کیا اس کی وکالت شروع کر دیتا ہے؟ کبھی تو ہنسنے دیا کر۔ انسپیکٹر نے کچھ بدمزہ ہو کر اسے ٹوکا۔ اینٹونیو کی موت سے پہلے کی جانے والی درندگی انسپیکٹر کو ایک شبے میں مبتلا کر رہی تھی اور رپورٹ سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ لاش کے معدے میں اور ٹشوز میں نشہ آور اجزاء کی موجودگی اس کی ذہنی ابتری کی وجہ تھی، مگر رپورٹ نشے کی نوعیت بتانے سے قاصر تھی۔ پڑھتے پڑھتے وہ اپنی سیٹ سے اچھل پڑا۔ ایک جملے پر اس کی نظر جم کر رہ گئی تھی۔ سبھاش مہرا کا ایڈریس دیکھ کر آشیش اگروال کے لبوں سے ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ سبھاش مہرا نہ صرف اینٹونیو ڈسوزا کا کاروباری حریف بلکہ اس کا پڑوسی بھی تھا۔ اس کا شاندار ولا دیکھ کر فرنانڈس کے لبوں سے سیٹی کی آواز نکلی۔ آشیش نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ جلدی سے مؤدب ہو گیا۔ توقع کے برخلاف سبھاش کا رویہ بہت خیر مقدمی تھا۔ ان کی آمد کی اطلاع پا کر وہ نہ صرف گھر پر موجود تھا بلکہ ان کے انتظار میں اپنے خوبصورت سے لان میں براجمان تھا۔ وہ بہت مصروف انسان تھا، اس سے ملاقات کے لیے لوگوں کو اپوائنٹمنٹ بھی مشکل سے ملتا تھا۔ اپنے طویل پیشہ ورانہ کیریئر میں آشیش نے ایک بات بہت پہلے سے جان لی تھی کہ جو قالین جتنا زیادہ صاف نظر آتا ہے اس کے نیچے اتنی ہی گندگی ہوتی ہے۔ سبھاش کا حد سے زیادہ تعاون اسے مشکوک بنا رہا تھا۔ ایک ملازم انہیں سبھاش تک پہنچا کر خود ولا کے اندر غائب ہو گیا۔ تشریف رکھیے انسپیکٹر، وہ مسکراتے ہوئے بغور آشیش کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ وہ صورت سے چالاک نظر آتا ایک سیاہ رو شخص تھا جس کی تمام طاقت اس کی ذہانت اور معاملہ فہمی تھی۔ آپ میری یہاں آمد سے تو یقیناً واقف ہوں گے کہ مہرا صاحب۔ انسپیکٹر نے خوبصورت گارڈن چیئر پر بیٹھتے ہوئے کیپ اتار کر گود میں رکھی۔ آسمان پر گہرے سرمئی بادل پھر سے جمے کھڑے تھے۔ ہوا میں نمی اور حبس نے گھٹن سی پیدا کر دی تھی۔ ایک زوردار کہا اس کے لبوں سے بے ساختہ آزاد ہوا۔ آپ کے خیال میں اگر میں آپ کی آمد کی وجہ سے واقف نہ ہوتا تو یہاں برا جمان ملتا؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ ارے ہم قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، آپ بتائیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ بولا تو لہجہ بہت ٹھوس تھا۔ مسٹر مہرا، 5 جنوری کی شام آپ اینٹونیو ڈسوزا کے گھر گئے اور جھگڑا کرنے کے بعد اسے تباہ کر دینے کی دھمکیاں بھی دیں۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد اینٹونیو ڈسوزا کی دردناک موت ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ مہرا نے پوری بات خاموشی سے سنی۔ انسپیکٹر، ہم کاروباری لوگ ہیں، اس طرح کسی کو برباد نہیں کیا کرتے۔ ہم 30 سال سے گوا میں پراپرٹی بزنس کے کنگ ہیں، اور اچانک ایک نا تجربے کار نوجوان آ کر اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کا ٹولہ جمع کر کے سب الٹ پلٹ کر دے، یہ بات بہت تکلیف دہ ہے۔ مہرا کے انداز میں دبا دبا غصہ تھا۔ مین مارکیٹ کے پیچھے والی زمین اس نے کیسے حاصل کی مجھے سب علم ہے، اور اس موقع کی زمین پر وہ بے وقوف سپر سٹور بنا رہا تھا محض اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سابقہ محبوبہ۔ ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ نے سبھاش مہرا کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ بیلا بینرجی، اس کے شوہر کی شراکت میں بن رہا تھا وہ سپر سٹور۔ ہم تو بس اسے یہ پیشکش کرنے گئے تھے کہ ہمارے ساتھ کام کرے۔ زمین اس کی، سرمایہ ہمارا، دکانوں سے زیادہ یہاں ہوٹلز کی ضرورت ہے۔ بیلا بینرجی کا نام اسے گالی کی طرح لگتا تھا۔ بہرحال یہ تو کہنا پڑے گا اینٹونیو کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوا، اب کوئی حریف باقی نہیں رہا۔ انسپیکٹر نے سادہ انداز میں بہت چبھتا ہوا سوال کیا تھا، مگر گھاگ بزنس مین شاید ان سوالات کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ یقیناً یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، لیکن کتنا بھی بڑا سانحہ ہو کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ دے جاتا ہے،
مہرا نے سنجیدگی سے انسپیکٹر کی پھینکی گئی گیند کو پویلین سے باہر بھیج دیا۔ ایک آخری سوال، آپ 13 اگست کی رات 8 سے 12 تک کہاں تھے؟ ایک بزنس میٹنگ جس کے بعد ڈنر جو لیٹ نائٹ تک جاری رہا، اس کی ویڈیوز اور گواہ موجود ہیں جو شہر کے معززین ہیں۔ سبھاش مہرا اب جیسے اس پوچھ گچھ سے اکتانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ سے درخواست ہے کہ شہر سے باہر جانے کی صورت میں ہمیں انفارم کریں۔ ضرور، اس نے صرف اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آنند صرف بیلا کا اکلوتا بھائی ہی نہیں، اس کا واحد دوست اور غم گسار بھی تھا۔ والدین کی موت اور اینٹونیو کی بے وفائی کے بعد جب اس کی ذہنی حالت دیوالیہ پن کے قریب تھی، اس وقت آنند ہی تھا جس نے اسے نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ معاشی طور پر بھی سہارا دیا، جبکہ وہ اس وقت خود بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا اور پارٹ ٹائم ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں لیب اسسٹنٹ تھا۔ ساتھ ہی اپنے چھوٹے سے مکان میں ایک کمرے کو لیب بنائے دن رات نئے تجربات کرتا رہتا۔ اس وقت بھی بیلا کی درماندہ کیفیت نے اسے مضطرب کر دیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ اینٹونیو کی شادی کی خبر سن کر اس کے پاس آئی تھی۔ آنند نے ایک چور نظر اپنی لیب کی طرف ڈالی۔ اینٹونی مر گیا آنند؟ وہ اس طرح بیٹھی بیٹھی آواز میں بولی۔ کم ڈاؤن بیلا، اس کے مر جانے پر تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ اس کا مستحق تھا۔ اگر تم زیادہ دکھی ہو تو اس کے لیے دعا کرو۔ حقیقت میں مجھے اس کی موت کا کوئی دکھ نہیں، آنند نے صاف گوئی سے کہا۔ آنند، تم اسے پہلے بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ ہاں، کیونکہ وہ پہلے بھی ایک لیڈی کلر بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ ہر کوئی اسے جانتا تھا سوائے تمہارے۔ نہ تم نے اس وقت میری بات سنی، نہ ابھی سننے کو تیار ہو۔ وہ بس خاموشی سے سسکتی رہی۔